حضور کی سواری براق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے، آپ کا وہاں استقبال کیا گیا. آپ نے وہاں تمام نبیوں کی امامت فرمائی. وہاں پر نبیوں کا اجتماع ہوا، نبیوں نے خطاب فرمائے، حضور نے بھی خطاب فرمایا. پھر سونے اور چاندی کی زینہ رکھے گئے تھے، سیڑھی لگائی گئی تھی جس کو معراج کہتے ہیں. اس میں علماء کہتے ہیں کہ براق بھی ساتھ ہوگی مگر 2 سیڑھیاں بھی ساتھ تھیں. دونوں طرف فرشتوں کا استقبال تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. آسمان اول پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، آسمان دوم پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آسمان دوم پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے. 5ویں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے. 6ویں پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور 7ویں پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری قدرت کس کی ہے کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر بلایا. کس نے بلایا؟ اس قدرت ربی میں شک کرنا چاہیے. اگر کوئی شک کرے گا تو قرآن کی آیت سے انکار ہوگا یا نہیں؟ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ معراج بیداری کی حالت میں ہوا ہے. معراج بیداری کی حالت میں ہوا ہے. اللہ نے وقت کی لگام کو تھام لیا اور اپنے پیارے رسول کو اس مقام پر پہنچایا جہاں سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے. وہ رنگوں کے ڈھانکا ہوا ایک درخت تھا جس میں روشنیاں تھی، جس کے پاس جنت ہے، جہاں مقام علیین ہے. تم نے سمجھا سدرہ ایک بیر کا درخت ہے. حضور نے فرمایا اس بیر کا ایک پتا اگر زمین پر پھینک دیا جائے تو پوری زمین تھم جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسے بتاؤں، اللہ کے نبی نے وہاں نشانیاں دیکھی. اس کے بعد آپ کے لیے رفت سواری لائی گئی جہاں جبریل آگے نہیں جا سکتے تھے. اس سواری پر آپ بیٹھے. وہ سبز رنگ کی سواری تھی. وہ سواری کئی ہزار حجابات کے پردوں کو کراس کرتی ہوئی عرش تک پہنچ رہی ہے. اور وہ تحمل جو آپ کے سینے میں ایمان اور حکمت کا بھر دیا گیا تھا، آپ اس تحمل کے ساتھ کان قاب قوسین او ادنیٰ جب ان قربت کے فاصلوں میں پہنچتے ہیں جہاں ایک عبد ہے اور معبود ہے، جہاں ایک ساجد ہے اور مسجود ہے، جہاں ایک محب اور محبوب ہے. میرے دوستوں، اس مقام پر جب پہنچے کہ جس وقت حضور اللہ کے قریب ہو گئے، تم مدنا بدل اللہ ایک پیاری سجدہ کرتے ہوئے رب کی تسبیح بیان کرنے لگے. اللہ کو کیا پیش کیا؟ کہا تحیات للہ، میری زبانی عبادت کا تحفہ تیرے لیے، والصلوات، میری بدنی عبادت تیرے لیے، والطیبات، میری مالی عبادت تیرے لیے. اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر تیری تحیہ کے بدلے میں، تحیات کے بدلے میں السلام علیکہ تیرے اوپر سلام ہو. ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام ہو. ورحمۃ اللہ، تیری نماز اور تیری بدنی عبادت پر تیرے اوپر رحمت ہو. والطیبات، اور تیری مالی عبادت پر تیرے لیے برکتیں ہوں. حضور وہاں بھی نہیں بھولے. حضور نے وہاں پر امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہاں نماز کا تحفہ دیا گیا اور وہ ایک عظیم تحفہ تھا.